طواف کے جب 7 چکر ختم کریں گے پھر بھی استلام کریں گے۔ میری ایک بیلٹ باندھی ہوئی تھی طواف میں عمرے میں، وہ ٹوٹ گئی تو میں نے ذرا آزار بند کو بنا کے باندھ لیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے 7 چکر والدہ کے ساتھ عمرے کے پورے کیے، لیکن کپڑا بازو نکالنا اس دفعہ بھول گیا، کوئی بات نہیں، سنت کا ثواب نہیں ملا، جرمانہ کوئی نہیں۔ احرام کی حالت میں اگر ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا کوئی حرج نہیں، وہ تو علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ اگر عطر لگا ہو تو نہ دیں۔ کندھا ننگا کرنا جو ہے صرف طواف کے چکروں میں ہے، نہ صفا میں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ غسل کرنے سے وضو ہو جاتی، اگر آپ نے پہلے وضو کی نیت کی ہے، کلی کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھا کریں۔ جو فوت ہو گیا ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر شراب پیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، میں نے بتایا ہے کہ یا مانعو یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ زندہ انسان جو معذور ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ نے اپنے خلیل کو حکم فرمایا تھا کہ اعلان کر دیں اذن فی الناس بالحج، تو روحوں نے جواب، تو روح تو پہلے پیدا ہو چکے تھے نا، اللہ نے آواز پہنچا دی۔ تاریخ اسلام پر بہت ساری کتابیں ہیں، علامہ شبلی نعمانی کی بھی ہے، مولانا ادریس خان دہلوی کی بھی ہے، اور حضرت مولانا منظور نعمانی کی بھی، کوئی بھی لے لیں۔ عمرے میں اپنے بال پہ خود اسرا پھیر سکتے ہیں۔ آپ کی کتابیں جو ہیں دروس مکی وغیرہ وہ پاکستان میں ملیں گی انشاءاللہ۔ ہم نے سر منڈوانے کے بعد احرام کھول کے صابن سے نہائے، جب احرام کھل گیا تو اب صابن سے نہائے یا شیمپو سے، کوئی پابندی نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد مقتدی کو ہاتھ کب کھولنے چاہیے؟ جب امام سلام پھیر لے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تمام عدالتوں میں، تمام دفاتر میں فقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ عمل ہوتا ہے۔ اگر 2 یا 3 جنازے اکٹھے آ جائیں پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ بڑی جامع ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہد، سب کے لیے ہے۔ کسی کے گھر اولاد ہی اللہ اولاد عطا فرمائے۔ کسی نے اپنی پارٹی کا نام لبیک رکھا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے، لبیک یا رسول اللہ تو کہنا ہی جائز نہیں۔ میرا ویزا نہیں تھا، مجھے میقات سے مجبوراً بغیر احرام، اگر آپ مجبور تھے تو دم نہیں ہے، لیکن آپ عمرہ کر لیں طائف سے جا کر۔ الوداعی طواف عمرے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو شرط رکھ کے طلاق دے کہ اگر تم فلاں گھر میں گئی تو طلاق، حنفی مسلک میں ہو جائے گی، باقی ائمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، طلاق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 11 ذی الحج کو احرام کھول دیا، قربانی اس نے 12 کو کی ہے، حنفی مسلک میں اس پر دم ہے۔ بہرحال جو بچیاں شادی کے قابل ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا اور میری بیوی نے بھی، میں نے ابھی اپنے بال نہیں کاٹے تھے کہ بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ کعبے سے پہلی نظر کا معنی ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے یا باہر سے آتے ہیں، جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب نظر پڑے تو کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی وزد من کرمہ و عظمہ ممن اعتمرہ و حجہ، یا آپ اپنی زبان میں جو چاہے مانگیں۔ عورت کے پیر پر پتہ نہیں کیا ہونی چاہیے، بھائی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نماز نصیب کرے، جادو ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ عمرے کی نیت تو میقات سے کریں گے نا آپ، طواف کی نیت حجر اسود کے سامنے کریں گے۔ اگر عورت کو پاکستان سے آتے ہوئے حیض آ گیا، میقات سے پہلے نیت کر لی، مکے میں رہتے ہوئے ایام سے فارغ نہ ہو، مدینے چلی جائے تو پھر مدینے سے واپسی پر عمرہ کرنا پڑے گا، لیکن ہے غلط بات، اس کو عمرہ کر کے جانا چاہیے تھا۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ہوٹل میں جا کر احرام کھولنے کے بعد پھر شلوار ڈال لی، پھر سر منڈائے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا نہ کیا کریں، پہلے سر منڈائیں بعد میں کپڑے بدلیں۔ شرعی پردہ یہ ہے کہ گھر سے ہی نہ نکلے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسرا پردہ یہ ہے کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر کوئی پکارے تو دروازے پردے کے اندر سے جواب دیں۔ اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کا پلو کھینچ کے رکھیں۔ اگر عورت بغیر میقات حیض کی وجہ سے بغیر احرام کے آگے تو طائف سے عمرہ کر لے ورنہ دم دینی پڑے گی۔
کسی بزرگ سے بیعت ہونا ضروری ہے، اس زمانے میں تو ضروری ہے۔ طواف کے بعد والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، صفا نہیں کر سکے، کمرے میں جا کے احرام کھول دیا۔ بہرحال اب اگر انہوں نے صفا نہیں کی تو صفا کر لیں، اور عورت کا کپڑا کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا۔ اگر ہمیں دم پڑ گئی، ہم نے بکرا لیا تو گروپ والے کھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کھا سکتے، وہ فقراء مکہ کے لیے ہے، مکہ کے فقیروں کو دو۔ اگر دوران عمرہ احرام سر کے کچھ حصے پہ آ گیا کپڑا، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا ہے، جب آپ اپنے شہر کے حدود سے نکل جائیں سفر شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب بھول جائے جھوٹا ہوتا ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ غلاف کعبہ پہ نام لکھنا بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال جو مطاب میں لوگ ہیں وہ نمازی کے آگے بھی گزر سکتے ہیں، چونکہ ان کا حق مقدم ہے نماز سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ نماز والوں کا ذکر بعد میں ہے، طواف والوں کا پہلے ہے۔ بیٹی کا نام ہم نے ارم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی ہر پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھی ہے، ثنا صرف پہلی رکعت میں ہوتی ہے۔ اگر عصر تک ہم نے ارکان عمرے کے مکمل کر لیے، لیکن حل عشاء کے بعد کریں کوئی بات نہیں۔ تہجد کی 8 رکعتیں، لیکن آپ چاہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور نے 4 کر کے پڑھی ہیں۔ کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ بریلوی حضرات جو کھانا سامنے رکھ کے ختم دلاتے ہیں، یہ بدعت ہے، اور کھانا اچھا ہو تو ختم دیتے ہیں، سوکھی سوکھی روٹی پہ کبھی ختم نہیں دیتے۔ آپ تجربہ کر لیں، کبھی ان کے آگے کھٹی لسی رکھیں اور کھٹی دال اور باجرے کی روٹی کا ختم پڑھو، مجالے جو پڑھے گالیاں دے کے اٹھ جائے گا۔ سری نماز ہوئی جہری، حنفی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھ کے اسی نیت سے پھر وہ دعائے استخارہ مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ مجھے حج کرنا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں نانی کے پاس چھوڑ سکتی ہیں۔ میں دبئی سے آیا ہوں، لوگ غصے میں طلاق 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 کہہ دیا، بہرحال وہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں کوئی بھی نہیں دیتا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ توحید کے بھی امام تھے الحمدللہ۔ ہم نے طواف الوداع کر لیا تھا، واپس چلے گئے جدہ، فلائٹ کینسل ہو گئی، مکہ آ گئے۔ بھائی عمرے پر طواف الوداع نہیں ہوتا، واپس آ گئے، اچھی بات ہے، اور طواف کرو۔ نفلی طواف ہو اس میں بھی عورت کپڑا آگے لٹکا کے رکھے۔ گھر دم کا گوشت اپنے گھر والے بھی نہیں کھا سکتے، مکے کے فقیروں پر تقسیم کیا جائے۔ گھوڑی کا دودھ جو ہے علاج کے لیے پی سکتے ہیں۔ جیسے اب بندہ ہے، اس کو خیال ہے کہ احتلام ہو گیا تو کپڑے دیکھ لے، اگر اس پر پانی کا اثر ہے تو ہوا ہے ورنہ نہیں ہوا۔